ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم منزه عن شریک فی محاسنه فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم ذکرہ واتم برہانہ واجل شانہ بحمد و ثنا اور سرور کائنات مغفر موجودات زینت بزم کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃ الاسلام عرض کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے حق سچ کہنے اور آپ کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محتشم، آج میرے درس کا موضوع ہے عظمت قرآن۔ قرآن پاک میں سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ عز و جل نے یہ ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ کہ اگر تمہیں شک ہے جو کتاب ہم نے اپنے حبیب علیہ السلام پر نازل کی، فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ تو اس جیسی ایک سورت ہی لے آؤ۔ اب اہل عرب جو تھے بڑے فصیح و بلیغ تھے، ان کو اپنی فصاحت پر بڑا مان تھا، بڑا فخر تھا، اپنی زبان عربی زبان پر انہیں فخر تھا، دوسروں کو عجمی کہا کرتے تھے، اپنی زبان عربی جو وہ بولتے تھے اس کو اپنی زبان پر ان کو بڑا فخر تھا، بڑا مان تھا کہ ہم عربی بولتے ہیں۔ جب کریم آقا علیہ السلام پر قرآن پاک نازل ہوا تو انہوں نے اس کو جھٹلانے کی کوشش کی اور یہ کہا کہ یہ رب کا کلام نہیں ہے۔ تو اللہ عز و جل نے قرآن پاک کی یہ آیت نازل کی وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا اگر تمہیں یہ شک ہے، اگر تم یہ کہتے ہو کہ جو کتاب ہم نے اپنے بندے نبی پاک علیہ السلام پر نازل کی، اگر تمہیں اس میں شک ہے تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ تو اس جیسی کوئی ایک سورت ہی لے آؤ۔ اب اللہ عز و جل نے ان کو چیلنج دے دیا کہ اگر تم کہتے ہو کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے، تو اللہ عز و جل نے یہ نہیں کہا کہ تم پورا قرآن لے کر آؤ، یا یہ ارشاد فرمایا ہو کہ تم 25 پارے لے کر آؤ، یا یہ کہا ہو کہ 20 پارے لے کر آؤ، یا اللہ عز و جل نے یہ کہا ہو کہ ایک پارہ ہی لے آؤ، یا یہ ارشاد فرمایا ہو کہ ایک رکوع ہی لے آؤ۔ نہیں، اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ صرف ایک چھوٹی سی سورت ہی لے آؤ۔ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، جو تم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ کلام میں نے اپنے حبیب علیہ السلام پر نازل کیا ہے، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ یہ کلام رب کا کلام نہیں ہے، تو تم کیا کرو، اس جیسی ایک سورت ہی لے آؤ، اس جیسی کیا کرو، ایک سورت ہی لے آؤ۔ پھر اللہ عز و جل
وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ کہ اللہ کے سوا تمہارے جتنے حمایتی ہیں سب کو لے آؤ اگر تم سچے ہو. اللہ کے سوا تمہارے جتنے بھی حمایتی ہیں ان سب کو بھی لے آؤ. تو پھر ارشاد فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا اگر تم نہ لا سکو پھر اللہ عز و جل خود ارشاد فرماتا ہے وَلَن تَفْعَلُوا تم ہرگز نہیں لا سکتے. وَلَن تَفْعَلُوا تم ہرگز نہیں لا سکتے. پھر فرمایا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي تو آگ سے بچو وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ کون سی آگ؟ وہ آگ کہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. وَأُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ اور یہ آگ جو ہے یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. یہ آگ کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اب میں آپ کو ایک آسان سی مثال دیتا ہوں. ایک شاعر جو شعر لکھتا ہے اس نے شعر لکھا. اب اس کے مقابلے میں جو دوسرا شاعر ہے اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو اس نے شعر لکھا ہے میں اس کے نسبت اس کے مقابلے میں کوئی اچھا شعر لکھوں. شاعر جو ہوتا ہے اس کو اپنے پڑھنے میں کتنی مہارت ہوتی ہے. اگر اس کو ایک مصرع دیا جائے تو ہو سکتا ہے اس مصرے پر کئی ہزار حاشیے لکھ دے کئی ہزار حاشیے لکھ دے. تو یہ عرب کے لوگ جو تھے یہ بھی بڑے فصیح تھے فصیح و بلیغ تھے. اپنی زبان پر بڑی مہارت تھی ان کو. یہ بھی شعر لکھا کرتے تھے. لیکن جب اللہ کا کلام نازل ہوا تو انہوں نے اس کو جھٹلانے کی کوشش کی. تو اللہ عز و جل نے ان کو ایک چیلنج دے دیا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو کچھ نہ کرو صرف ایک چھوٹی سی سورت لے آؤ. ایک چھوٹی سی سورت لے آؤ. وہ سورت جو قرآن کا مقابلہ کرے. لیکن نہیں پوری کائنات اگر مل جائے دنیا کے سارے علماء سارے فقہاء سارے مل کر بھی قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت جیسی آیت نہیں بنا سکتے. قرآن کی ایک چھوٹی سی سورت جیسی سورت نہیں بنا سکتے. ساری دنیا مل جائے بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا. ساری دنیا بھی مل جائے مگر قرآن جیسی ایک سورت بھی نہیں لا سکتے. اسی طرح مسلمہ قذاب جو ہے جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا. جب اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تو اس کے ہوائی میں اس کے چیلے تھے. انہوں نے کہا کہ تم نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ تو کر دیا ہے. مسلمانوں کا یہ چیلنج ہے. ان کی جو کتاب قرآن پاک ہے وہاں اس میں چیلنج دیا گیا. اللہ کی طرف سے یہ چیلنج ہے کہ اس ایسی چھوٹی سی آیت لے آؤ ایک چھوٹی سی سورت لے آؤ. اب جو مسلمہ قذاب تھا اس نے کیا کیا قرآن پاک کی آیت ہے نا القاریہ وما ادراک ما القاریہ. اب وہ گیا رات پوری بیٹھا رہا سورت بنانے کے لیے بیٹھا رہا. اب سورت کیا بنائی اس نے الفیل وما ادراک ما الفیل. یہ اس نے سورت بنائی. سورت بنا کر جب آیا جو اس کے چیلے تھے اس کے پاس آ کے اس نے کہا کہ میں تو سورت بنا کے آیا ہوں. اس نے کہا سناؤ. اس نے کہا الفیل وما ادراک ما الفیل. ترجمہ یہ ہے کہ ہاتھی کیا ہے ہاتھی کیسا ہوتا ہے ہاتھی. اس نے کہا تو ان کے جو حواری تھے اس کے چیلے تھے انہوں نے کہا تو اگر وہ ہاتھ دو یہ تو سب کو پتا ہے کہ ہاتھی کیا ہوتا ہے. اس کے 2 کان ہوتے ہیں 4 ٹانگیں ہوتی ہیں یہ سب کو پتا ہے. وہ بڑا پریشان ہوا. اس نے کہا کہ میں ساری رات لگا کر آیا ہوں ساری رات بیٹھا رہا میں نے ایک سورت بنائی اس کو دکھلا دیا. اس نے کہا کہ آپ کا جو کلام ہے اس جیسی پوری کائنات بھی اگر مل جائے تو اس جیسی کوئی سورت بنا سکتا نہیں. پوری کائنات بھی مل کر رب تعالیٰ کے کلام جیسی کوئی سورت بنا سکتا نہیں. تو اللہ عز و جل کے کلام کا یہ دعویٰ ہے یہ برکت ہے اور قرآن پاک کی یہ عظمت ہے یہ شان ہے کہ اس جیسی کوئی بھی کتاب دنیا میں موجود نہیں ہے. تو کوئی بھی اس جیسی کوئی کتاب یا کوئی ایک چھوٹی سی بھی سورت بنا سکتا نہیں. اب قرآن پاک کی یہ عظمت اور یہ شان اور یہ رفعت ہے اور ہمیں سب کو چاہیے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیں اپنے بچوں کو قرآن پاک سکھائیں ان کو قرآن پاک کی ترغیب دلائیں کہ قرآن پاک سیکھو اس کو یاد کرو اس کو حفظ کرو. اب میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. کوئی 2 دوست ہیں. ایک دوست نے دوسرے دوست کو ایک خط لکھا. جب دوست کے پاس خط پہنچا تو اس نے کیا کیا اس کو خط لے کر اس کو خوشبو لگائی. خوشبو لگا کے بعد اس کو چوما اس خط کو چوما خوشبو بھی لگائی اس کو گلاب کے ڈال کے اندر رکھ دیا. گلاب کے ڈال کے اندر رکھ دیا. اب کرنا تو تھا اس دوست نے اتنے پیار سے اس کو خط لکھا ہے اس کو چاہیے کہ اس کو پڑھے کہ اس نے لکھا کیا ہے. اب کیا کیا کہ
اب یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے کہ نہیں؟ اب یہی عالم ہمارا بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک جیسی کتاب دی ہے، ایک عظیم کتاب دی ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم قرآن پاک کو دیکھتے بھی ہیں، چومتے بھی ہیں، اس کو خوشبو بھی لگاتے ہیں، اس کو گلاب میں ڈال کے اندر رکھ دیتے ہیں، لیکن اس کی تلاوت نہیں کرتے، اس کی تلاوت نہیں کرتے. یہی وجہ ہے، دیکھیں اس فکر میں جو کتوں نے قرآن پاک میں حرمتی کی، یہی وجہ ہے کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم خود بھی قرآن پاک کی تلاوت کریں، اپنے بچوں کو بھی قرآن پاک کی تعلیم دیں، اپنے گھر والوں کی ترغیب دلائیں کہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو. اب یہ ہمارا المیہ ہے. آپ سارے اس بات کی تصدیق کریں گے، ہمارے گھر میں قرآن پاک موجود ہوتا ہے نا، سب کے گھر میں قرآن پاک ہے، لیکن یہ میں کہتا ہوں کہ 100 میں سے ایک بندہ ہوگا کہ جس گھر میں قرآن پاک ہوتا ہوگا. اکثر ایسے ہوتا ہے کہ سال ہر سال گھر میں قرآن پاک پڑھا ہوتا ہے، لیکن کوئی کھول کے پڑھتا نہیں ہے، کوئی کھول کر پڑھتا نہیں ہے. قرآن پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. قرآن پاک پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی بڑی چاشنی ہے، بڑی لذت ہے. پاکستان کے ایک علاقے کا واقعہ، ایک بندہ فوت ہو گیا. جب وہ فوت ہوا، اس بندے کی قبر سے خوشبو آنا شروع ہو گئی. اب لوگ جو ہے بڑے پریشان ہوئے کہ ماجرا کیا ہے، وجہ کیا ہے، اس کی قبر سے خوشبو کیوں آ رہی ہے. اب لوگ سارے مل کر اس بندے کی گھر گئے، اس کی بیوی سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا عمل کیا کرتا تھا، ایسا کون سا نیک عمل کرتا تھا کہ اس کے مرنے کے بعد اللہ نے اس کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے، اس کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے. اس کی بیوی نے کہا کہ میرا خاوند جو ہے وہ نمازی تو تھا، نمازیں پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، صدقہ و زکات بھی کرتا تھا، خیرات بھی کرتا تھا، حج بھی کرتا تھا، لیکن ایک عمل ایسا ہے جو بڑا پیارا ہے، بڑا احسن عمل ہے. انہوں نے پوچھا وہ عمل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ صبح فجر کی نماز پڑھتا نا، نماز پڑھنے کے بعد قرآن پاک کھول لیتا، قرآن پاک کھول کر نا قرآن پاک کی لائنوں پر ہاتھ پھیرتا اور پڑھتا کیا، کہتا کیا، اللہ تو جو فرمایا سچ فرمایا. اب اس کا انداز تھا نا، کہتا اللہ تو جو آگیا سچ آ گیا، اللہ تو جو فرمایا سچ فرمایا، اللہ تو جو میرے واسطہ ہے سچ آ گیا. کہتا ہوں اس انداز میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا. تو عالم یہ تھا کہ جب وہ فوت ہوا تو اللہ عز و جل نے قرآن پاک پڑھنے کی برکت تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کی قبر سے خوشبو آنا شروع ہو گئی. اور قرآن پاک پڑھنے کی بے شمار فضائل و برکات ہے. آج ہم قرآن پاک سے دور ہو گئے ہیں، اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھنے کی تعلیم نہیں دلاتے. اگر دیکھا جائے، دوسری طرف دیکھا جائے تو ہم اپنے بچوں کو مار کر بھی اسکول میں بھیجتے ہیں نا. کیوں؟ اسکول میں فیس دینی ہوتی ہے. اور ہم مدرسے میں جب بچے کو بھیجتے ہیں پڑھنے کے لیے، اگر استاد نے ایک تھپڑ بھی مار دیا نا، شور ڈال دیتے کہ کیسے پڑھنے سے بچے مارنے لگے، کیسے بس بچے مارنے لگے. اصل بچہ تو بڑا لاڈلا ہے، بڑا پیارا ہے. تو اسکول میں فیس بھی دیتے ہیں، مار بھی پڑتی ہے، لیکن اسکول جا کے کوئی ٹیچر سے پوچھا نہیں کہ بچے کو مارا کیوں ہے. کیوں؟ وہاں پہ فیس دینی ہوتی ہے نا. تو دین ہماری دنیا کی طرف رغبت ہے، لیکن دین کی طرف ہماری رغبت نہیں ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر گھر میں ایک حافظ ہونا چاہیے. ہر گھر میں کیا ہونا چاہیے؟ ایک حافظ ہونا چاہیے. حافظ قرآن جو ہوتا ہے وہ اپنے 10 پشتوں کی اللہ تعالیٰ کے بارے میں سفارش کرے گا. کیا کرے گا؟ 10 بندوں کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا کرے گا؟ سفارش کرے گا، ان کی شفاعت کرے گا. تو ہم سب کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیں، قرآن پاک کو حفظ کروائیں، قرآن پاک کی تعلیم دیں. اب سرکار دو عالم سب نے بڑی پیاری حدیث سے بات ارشاد فرمائی. آج ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے، رزق میں کمی ہے، تو کریم آقا نے اسلام نے ایک حال ارشاد فرما دیا، بڑا چھوٹا سا بڑا آسان حال ارشاد فرما دیا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ رات کو سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا کرے گا. جو بندہ رات کو سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا، رات کو سونے سے پہلے سورہ واقعہ کو پڑھ کر سوئے گا، تو کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل اس کے رزق میں برکت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے فاقے کو بھی دور کرے گا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بڑے پیارے صحابی ہیں. آپ جب بیمار ہو گئے، موت کا وقت قریب آیا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور تھا. آپ کی بیٹیاں بہت زیادہ تھیں، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، جا کر کہا کہ اگر آپ مجھے حکم دیں، اگر مجھے اجازت دیں تو میں آپ کی بیٹی کا وظیفہ لگا دوں. آپ کی بیٹی کو کیا کروں؟ وظیفہ لگا دوں. انہوں نے کہا میں اپنی بیٹی کا وظیفہ نہیں لگا سکتا، مجھے کوئی میری بیٹی کو وظیفے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا وجہ کیا ہے؟ کہا مجھے وظیفہ سرکار علیہ السلام دے گئے ہیں. کہا کیا وظیفہ ہے؟ فرمایا کریم آقا علیہ السلام نے مجھے یہ تعلیم دی ہے کہ جو بندہ رات کو سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر میں برکت عطا کرے گا. اللہ
तबारक व तआला उसके घर में क्या करेगा, बरकत अता करेगा। सामईन मुहतरम, सहाबा किराम रिज़वान का कुरान पाक से बड़ा शौक़ था, बड़ी मोहब्बत थी, वो बड़े प्यार से कुरान पाक की तिलावत किया करते थे। और आलिम ये था कि जब वो कुरान पाक की तिलावत किया करते थे, कुरान पाक की तिलावत करते करते अगर कोई तीर भी लग जाता तो उसकी फिक्र ना करते, अगर तीर भी लग जाता उसकी फिक्र ना करते। वो तिलावत कुरान पाक में इतने महान हुआ करते थे। एक मौका हुआ यूं कि एक गज़वे से इसके इमाम अलैहिस्सलाम मोहम्मद तशरीफ लाए, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुहाजिर सहाबी हज़रत अम्मार बिन यासिर को और एक अंसार सहाबी हज़रत अम्मार बिन बिस्र को आपको मुकर्रर किया कि आपने क्या करना है, रात को पहरा देना है। क्या करना है, रात को पहरा देना है। अब इन दोनों ने आपस में तय कर लिया हम इस तरह करेंगे कि आधी रात एक बंदा ड्यूटी करेगा, आधी रात दूसरी बंदा ड्यूटी करेगा। अब पहले जो ड्यूटी करनी थी वो हज़रत अम्मार बिन यासिर ने ड्यूटी करनी थी। हज़रत अम्मार बिन यासिर खड़े हुए ड्यूटी कर रहे हैं। ड्यूटी किस तरह की, वुज़ू किया, नमाज के लिए खड़े हो गए, नमाज शुरू की। अब जैसे ही नमाज शुरू की ना तो दुश्मन ने देखा कि बंदा एक खड़ा है, तो उसने क्या किया, तीर चला दिया। क्या किया, तीर चला दिया। अब वो नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज के हाथ में तीर लगा, उन्होंने नमाज तोड़ी नहीं। तो क्या किया, नमाज नहीं तोड़ी, नमाज पढ़ रहे हैं, एक भी तीर लगा, दूसरा भी लगा, तीसरा भी लगा। नमाज मुकम्मल करने के बाद दूसरे सहाबी की ड्यूटी लगी थी, उनको जगाया, उन्होंने पूछा कि आपको इतने तीर लग गए हैं, आप मुझे पहले जगा लेते। उन्होंने कहा नहीं, अब जवाब सुने। उन्होंने जवाब क्या दिया, कहते हैं कि मैंने सूरह कहफ की तिलावत शुरू की थी। क्या किया था, सूरह कहफ की तिलावत शुरू की थी। जब मुझे तीर लगा तो मेरा दिल किया कि मैं नमाज तोड़ दूं, लेकिन इश्क ने कहा नहीं, सूरह कहफ की तिलावत की है, उसको पूरा करना है। सूरह कहफ की तिलावत शुरू की है, उसको पूरा करना है, उसको पूरा करने के बाद नमाज खत्म करनी है। लेकिन बाद में दिल में ये ख्याल आ गया कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये हुक्म इरशाद फरमाया है कि आपने पहरा देना है। कहते हैं कि मुझे ये अंदेशा ना होता कि मैं सरकार के सलाम के हुक्म पर अमल ना करूँगा, तो मैं खुदा की कसम मैं सूरह कहफ की तिलावत पूरी करके नमाज खत्म करता। अब देखिए सहाबा किराम का कुरान पाक से मोहब्बत कितनी है कि पूरी नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, सूरह कहफ की तिलावत भी कर रहे हैं, तीर भी लग रहे हैं, ना तीर की परवाह कर रहे हैं, किसी चीज़ की परवाह नहीं है, वहाँ होकर कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं। तो कुरान पाक पढ़ने की बेशुमार फज़ाइल व बरक़ात है, बेशुमार बरकतें हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप फितर में पूरा कुरान पाक खत्म किए थे। देखिए हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला फितर में पूरा कुरान पाक खत्म किया करते थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप दिन भर में 8 मरतबा कुरान पाक खत्म किया करते थे। अब देखिए एक दिन में 8 मरतबा कुरान पाक खत्म किया करते थे हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। और हज़रत तमीम दारी आप पूरी रात में कुरान पाक खत्म किया करते थे। अब देखिए कुरान पाक से कितनी मोहब्बत है, पूरी रात में एक कुरान पाक खत्म किया करते थे। इसी तरह हमारे बुजुर्गान दीन जो हैं हज़रत सैयदना अबू बकर अय्याश आप दिन में 2 मरतबा कुरान पाक खत्म किया करते थे, एक दिन में 2 मरतबा। और आज हम अपना अंदाज़ा लगाएं ना, एक किलो भी छोड़े, एक सवारा भी छोड़े, एक रुकू पढ़ लो, ये भी बड़ी बात है, एक रुकू पढ़ लो तो ये भी बड़ी बात है। रुकू भी छोड़े, हम कुरान पाक को खोलकर देखना वाला नहीं करते, कुरान पाक को खोलकर देखना भी वाला नहीं करते। कुरान पाक को देखना भी इबादत है। जो बंदा कुरान पाक को देखता है अल्लाह ताला उसको भी सवाब अता करता है। जो कुरान पाक को चूमता है अल्लाह ताला उसको भी सवाब अता करता है। तो ये देखिए हमारे बुजुर्गान दीन एक रात में पूरा कुरान पाक खत्म किया करते थे, एक रात में पूरा कुरान पाक खत्म किया करते थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लम कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतर वो है कि कुरान पाक खुद भी सीखे और दूसरों को भी सिखाए। अब इरशाद फरमाया ये नहीं हम ये कहें कि हम बच्चों को भेज देते हैं कुरान पाक पढ़ने के लिए, खुद कुरान पाक आता ही नहीं है, खुद आता ही नहीं है, बच्चों को भेज दिया। फरमाया बेहतर वो है जो खुद भी सीखे, पहले खुद फरमाया कि खुद सीखे, खुद सीखने के बाद फिर फरमाया कि बेहतर वो है कि जो अपने बच्चों को भी कुरान पाक सिखाए, अपने बच्चों को भी क्या करे, कुरान पाक सिखाए। और जो बंदा अपने बच्चों को कुरान पाक सिखाएगा, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला जिस बच्चे ने कुरान पाक सीखा होगा, अल्लाह तबारक व तआला उसके वालिदैन को ताज अता करेगा। क्या करेगा, ताज अता करेगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम कुरान पाक से प्यार करो, ये कुरान पाक तुमसे भी प्यार करेगा।
اور یہ قرآن پاک کا روز قیامت تمہاری سفارش بھی کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں تمہاری شفاعت کرے گا۔ فرمایا کہ بندہ رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کرے گا۔ اس کی سورہ ملک کی تلاوت کرے گا۔ فرمایا کل روز قیامت یہ سورہ ملک اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کرے گی، اے اللہ اس بندے کو جنت میں داخل کر، اس بندے کو کیا کر، جنت میں داخل کر۔ اللہ سے فرمائے گا کہ اس بندے کے گناہ کافی ہے، تو وہ صورت کہے گی اللہ یا تو اس بندے کو جنت میں داخل کر، نہیں تو مجھے قرآن پاک سے نکال دے، نہیں تو مجھے کیا کر، مجھے قرآن پاک سے نکال دے۔ تو اللہ عز و جل اس صورت کو قرآن پاک سے نہیں نکالے گا، جو بندہ سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہوگا اللہ تعالیٰ اس بندے کو کیا کرے گا، جنت میں داخل کر دے گا، اس بندے کو کیا کرے گا، جنت میں داخل کرے گا۔ تو سامنے کے مختلف بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک پڑھنے کی بے شمار فضائل و برکات ہے۔ آج ہم قرآن پاک سے اتنے دور ہو گئے ہیں، اس کو پڑھنا تو دور، اس کو دیکھنا تو عام نہیں کرتے۔ سارا سال ہمارے گھر میں قرآن پاک پڑھا ہوتا ہے، کلاس سے نکال کے اس کی زیارت بھی نہیں کرتے، اس کی زیارت بھی نہیں کرتے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ کہتے ہیں کہ ان کے علاقے کا ایک نوجوان تھا، وہ بڑا قرآن پاک پڑھا کرتا تھا۔ کہتے ہیں میں ایک حج پر گیا تو دیکھا کہ وہ وہاں پر موجود ہے۔ کہتے ہیں میرا بڑا دل کرتا تھا کہ میں اس سے بات چیت کروں، تو کہتے ہیں میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اس سے بات چیت کروں، تو اس نے کہا کہ مولانا صاحب بات چیت تو کر لیں گے لیکن ہم اللہ نہ کریں، بات چیت بعد میں کرتے ہیں، ہم دونوں اللہ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں پھر میری بات نہیں مجھ سے، کہتے ہیں میرے دل میں یہ پھر بھی خیال تھا کہ میں اس سے بات چیت کروں۔ کہتے ہیں ہوا یوں کہ ایک بندہ وہ خطیب کعبہ کے سامنے بیٹھا قرآن پاک پڑھ رہا تھا، تو میں نے دل میں یہ خیال کیا کہ میں آج تو اس سے لازم ملاقات کر کے ہی رہوں گا، آج میں اس سے ملاقات کر کے ہی رہوں گا۔ کہتے ہیں میں اس کے پاس گیا نا، جیسے اس کے پاس بیٹھا اس نے کہا آج میں بھی آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، آج میں بھی آپ سے کیا کرنا چاہتا ہوں، کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، اس نے جیب سے کچھ پیسے نکالے، اس نے کہا کہ کل میری وفات ہو جائے گی تو آپ میرے علاقے کے اوپر تھوڑی سی مہربانی کریں، کل میرا جنازہ پڑھا دینا، مجھے دفن بھی کر دینا، مجھے جنازہ پڑھا کے میرا مجھے دفن کر دینا۔ کہتے ہیں اسی طرح ہوا۔ کہتے ہیں وہ بندہ جب دعا یہ کرتا نا، وہ دعا یہ کرتا اللہ مجھے مرنے کے بعد بھی قرآن پاک پڑھنے کی توفیق دے، اللہ مجھے مرنے کے بعد بھی کیا کر، قرآن پاک پڑھنے کی توفیق دے۔ کہتے ہیں جب کل میں ظہر کی نماز پڑھی، میرے سامنے کہتے ہیں میرے ساتھ ساتھ نماز پڑھا تھا، کہتے اسلام پھیرا، نفل پڑھ کے جیسے فارغ ہوئے نا، کہتے جب میں نے دیکھا تو وہ بتا بہت ہو چکا تھا، بتا کیا ہو چکا تھا، بہت ہو چکا تھا۔ کہتے میں نے گیا اس کو غسلایا، اس کو کفنایا، نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد جنت البقیع میں اس کو دفن کر دیا، جنت البقیع میں اس کو دفن کر دیا۔ کہتے کچھ عرصے بعد کافی سالوں بعد میرا پھر جانا ہوگا، پھر میں مکہ شریف میں گیا، تو دل میں خواہش تھی کہ پتہ نہیں وہ بندہ دعا کیا کرتا تھا اللہ مجھے مرنے کے بعد بھی قرآن پاک پڑھنے کی توفیق دینا، تو پتہ نہیں اس کو توفیق ملی کہ نہیں ملی۔ کہتے میرے دل میں بڑی ایک بات چل رہی تھی، تو کہتے ہوا یوں کہ وہاں پر ایک نا کسی بندے کی ڈیتھ ہو گئی۔ کہتے میں جنازہ پڑھنے کے لیے گیا، جنازہ پڑھنے کے بعد میں ساتھ ہی جنت البقیع میں چلا گیا، جب اس کو دفن کرنے کے لیے گئے نا، کہتے میں بھی ساتھ جاتے گیا۔ کہتے جب اس بندے کی قبر انہوں نے کھودی نا، ساتھ ہی اس بندے کی قبر تھی جو بندہ قرآن پاک پڑھا کرتا جو فوت ہو چکا تھا۔ کہتے جب اس نے قبر کھودی، قبر کھود رہے تھے کہ ساتھ اس بندے کی قبر کی دیوار گر گئی، اس بندے کی قبر کی کیا ہوا، دیوار گر گئی۔ اب سب وقت نے کہا کہ حضرت آپ ہمارے یقین ہے، آپ بیچ میں جا کر دیکھیں کہ معاملہ کیا ہے۔ کہتے جب میرے بیچ میں جا کے دیکھا نا، وہ بندہ آگے بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، وہ بندہ آگے بیٹھ کے کیا کر رہا تھا، قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ اس بندے نے کہا آپ نے رب سے یہ کہا تھا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ بندہ مرنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے نہیں، اب دیکھیں میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوں۔ اب یہ کہنے کے بعد انہوں نے قبر بند کر دی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بندہ دنیا میں قرآن پاک سے محبت کرتا ہے، قرآن پاک سے عشق کرتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، مرنے کے بعد بھی قرآن پاک اس کو اکیلا نہیں چھوڑتا، مرنے کے بعد بھی قرآن پاک اس کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اللہ سب کے بارے میں دعا ہے کہ ہم سب کو بھی روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔